اس مجلس کے کنوینر جناب انجم نعیم صاحب، مدارس میں اردو کی تدریس کے مسائل پر بہت ہی کارآمد گفتگو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اور جس طرح جناب احمد جاوید صاحب نے ادب و شمال کے حوالے سے پورے ہندوستان کا ایک خاکہ جو پیش کیا، وہ بہت ساری گفتگو، بہت ساری بحثوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ میرے سلسلے میں ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ میرا تعلق شعبہ تعلیم کے سے ہے۔ دراصل میں ایک اس کی وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا تاکہ میری گفتگو کی سمجھ میں ہوگی، اور جو کے سامنے ہوگا اس کی بنیادی کہاں پر ہے، یہ ذہن میں یقیناً آ جائیں گے۔ میرے شعبے کا نام ہے ایک آدمی برائے استعداد اردو میڈیم اساتذہ۔ اس طرح کے صرف 3 شعبے پورے ہندوستان میں ہیں، ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور ایک یونیورسٹی میں۔ اس شعبے کا مقصد ہے جو اساتذہ ابھی سروس میں ملازمت میں ہے، اسکول کے اساتذہ اور مدارس کے اساتذہ، اکثر مدتی تربیتی پروگرام کو بول رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سے 50 اساتذہ پر اور ان کے شعبے میں 10 دن کا تربیتی پروگرام ہے، تو دونوں طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو خالصتاً سے کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اسکول تعلیم سے جڑا ہوتا ہے۔ اساتذہ میں 6 سال سے لے کے اور 58 سال کی عمر کے شامل ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جیسا جب باہر اساتذہ کے سامنے بحیثیت استاذ کھڑا ہوتا ہو، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سے اس منظر کا تعلق ہے، اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ 50 اساتذہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا تدریسی تجربہ 30 سال 32 سال ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ ان کو حکومت نے بھیج دیا کہ آپ کو کے لیے جانا ہے۔ جو اساتذہ 30 سال 20 سال 30 سال پڑھا چکے ہوں اور ان کو کہیں بٹھا دیا ہوا ہے کہ آپ تو اندازہ لگائیے کہ جو ان کی نفسیات ہوگی وہ کس طرح کام کر رہی ہوگی۔ یعنی خالص مدرسے کے طالب ہوتے ہیں، 2 دن تک تو بہت پریشان کرتے ہیں وہ، یعنی ایک ٹنگ پہ دوسری ٹنگ رکھ کر کے چیئر پہ بیٹھتے ہیں وہ، اور اس طرح سے کر کے بیٹھتے ہیں، بالکل اس طرح سے کہ بیٹا تم پڑھاؤ، کیا پڑھاتے ہو، بس یہی ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جب 3 کلاس ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان
کا پیر سیدھا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پیر نہیں رکھتے، بیٹھتے بھی ہیں، بہت ہی بار آپ پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم علم سے آراستہ تو ہو گئے، لیکن باضابطہ طور پر اور تکنیکی طور پر دوسروں کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے جو اوصاف ملنے چاہیے وہ مجھ میں نہیں ہے. یہ ایک دو دن کے بعد احساس ہوتا ہے. سے اردو زبان کی تدریس کے مسائل کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے، اور اس میں اردو کی تدریس کے مسائل کا حوالہ بھی ہمارا ہوتا ہے. جب ہم اردو کی تدریس کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو یقیناً مدرسے کی جو دو شکلیں، دو طرح کے مدارس ہیں ہندوستان میں، ایک عالمی مدارس اور ایک نظامی مدارس. جب ہم اردو کی تدریس کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو بلا شبہ ہماری توجہ عالیہ مدارس کے نصاب پر مرکوز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. جب ان مسائل سے متعلق سیدھی سی بات ہے، کوئی کی تدریس، زبان کی تدریس، ادب کی تدریس، انشا کی تدریس، قواعد کی تدریس جو باضابطہ نصابی روشنی میں انجام دی جا رہی ہے، وہ مدرسہ جو عالیہ مدرسے ہیں ان کو انجام دی جا رہی ہے. جو نظامیہ مدرسے ہیں وہاں کا معاملہ تدریسی نہیں ہے، بلکہ میڈیم کے طور پر وہاں پر اردو موجود ہے، یعنی ذریعہ تعلیم کے طور پر میڈیم کے طور پر اردو کا موجود ہونا اور مضمون کے طور پر اردو کا موجود ہونا یہ ہے. جب ہم میڈیم کے طور پر بات کرتے ہیں تو دونوں مدارس یعنی ہندوستان کے تمام مدارس اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جو ایک جنوبی ہندوستان کے کچھ علاقے میں چھوڑ کر تمام مدارس شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میڈیم کے طور پر اردو تمام مدارس میں موجود ہے. لیکن کے طور پر اردو نظامیہ مدارس میں اب بھی نہیں ہے. مدرسے میں پڑھتا تھا تو اقرا تو کرائی جاتی تھی، مثلاً یہ کہ استاد تھے وہ کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے اور سب نہ کرتے تھے، ہوتی تھی. ہم اسے اردو کی تدریس نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بہت ہی باضابطہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ ہمارے شامل تھا. صرف کی تدریس ایک چیز یہاں جو مطلب آزادی کے بعد، آزادی سے قبل تک یہ معاملہ تھا کہ بہت سے مدارس میں میڈیم کے طور پر اردو نہیں تھی بلکہ فارسی تھی. فارسی میں فارسی یعنی ضرورت مدارس نے رکھا قواعد فارسی کی قاعدے سے لے کر دوسری اور پھر یہاں تک فارسی شامل. اس لیے کہ اساتذہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جب ہم کو میڈیم کے طور پر فارسی کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں فارسی کو مضبوط بھی کرنا ہے، لیکن جب ہم اردو کو میڈیم کے طور پر استعمال کیا تو اردو کو مضبوط کرنا ہے یہ کر دیا، اور جس چیز پر توجہ شامل کر رہے ہیں تو اردو کی تدریس بھی ضروری ہے. جو ہمارا میڈیم کمزور ہو، ہمارا میڈیم کمزور ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک ہم طلبا کے ذہن کو نہ جانا چاہتے ہیں شاید ہماری زبان ساتھ ہو سکے گی، لیکن ہم نے اس کو
कहीं ना कहीं छोड़ दिया, और ये समझ कर कि उर्दू तो हमारी घर की चीज है, हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस गलती के भी शिकार हो गए। बात यह है कि जब उस तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, यानी आलिया मैदान की तरफ, वहां तो बाकायदा निसाब है, और बाकायदा मतलब जो उर्दू से लेकर और अदब तक का निसाब वहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे दर्जात बढ़ते हैं उसका निसाब भी वो सही होता चला जाता है। लेकिन जामिया मदरसे में उर्दू के हवाले से ऐसी कोई कोशिश नहीं है। हम पहले से ही ये मान चुके हैं कि हम उर्दू को और जबान को में सब कुछ आता है, उनको अलग से तरबियत की या अलग से तदरीस की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान अभी आप उन उन तलबा से पूछिए जो मदरसे से फारिग होने के बाद और जामियात में जाते हैं, सीखने में जाते हैं, उनसे आप पूछिए कि अपनी क्लास में उनको कितनी दुश्वारियों का सामना होता है, कि अरसी ज्यादा होती है और ज्यादा होता है, और क्लास उर्दू की होती है। अब अंदाजा तो जो उस्ताद उन्हें सामने करते हैं वो किस हद तक मुखासमत पे उतर जाते हैं, इसलिए कि ऐसे भी हमारे बाकमाल असातिज़ा होते हैं जिनको जिनको बहुत सारे जो अरबी फारसी के अल्फाज आते हैं वो उनकी तलबीस गलत हो जाती है, असल हैयत में वो लफ्ज को नहीं बोल पाते। अब सामने वो तालिब इल्म मदरसे का फारिग या तो मुस्कुराएगा, या अगर जरा ज्यादा भाई नबी की तरह थोड़ा अगर इस मिजाज का तो वो बोल भी देगा, तो सर मैंने इस लफ्ज को मैं सुना पड़ा हूँ। तो 2-3 महीने होते होते अच्छी खासी उनके यानी दुश्मन की क्लास में तब्दील हो जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा लेवल में लाने के लिए असातिज़ा का इस्तेमाल करते हैं, मदरसे वाले। अब ऐसी बात है कि मदरसे आती है वो बोलते हैं मदरसे वाले, और कहते हैं इतना कि ये जो मदरसे के फारिगीन होते हैं इन लोगों ने उर्दू की तकलीफ कर दी है, उर्दू को उर्दू रहने ही नहीं दिया। सारे जो आसपास के यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वो लोग मदरसे के फारिगीन, उनसे पूछिए, उनको भी इन चीजों से जूझना पड़ा है कि मदरसे के फारिगीन उर्दू की मिट्टी प्रदीप कर रहे हैं, मदरसे के फारगीन उर्दू के मिजाज से वाकिफ नहीं है, मदरसे के फारगीन उर्दू उर्दू का जो ये यानी उर्दू का जो तहजीबी पस मंजर है उससे वाकिफ नहीं है। वो सारी बातें दुरुस्त भी हैं, ये सारी बातें दुरुस्त भी है कि जो उर्दू का तहजीबी पस मंजर है, हर लफ्ज का तहजीबी पस मंजर है। अगर हम आली जान कहते हैं तो ये सिर्फ एक लफ्ज है, बल्कि इस लफ्ज का पूरा तारीखी और तहजीबी जब हमें ये लफ्ज मिल जाता है, मुझसे के फारिगीन जाहिर है कि उस पस मंजर से बहुत ज्यादा वाकिफ इनको तो पहुंचते पहुंचते एक दो साल हो गए। लेकिन उस एक दो साल में इनको बहुत सारे और बहुत सारे तो इस तरह जो अब जाहिर सी बात है कि आलिया मदरसे के जो फारिगीन आते हैं उनका साथ कम दुश्वारियां होती हैं। वो आते हैं तो वो उर्दू अदब पढ़कर आते हैं, उर्दू पढ़कर आते हैं, इंशा का भी किसी हद तक होता है। उर्दू जो दुनिया के फारिगीन आते हैं, मसलन ये कि यहाँ से मिसबाही हजरात आते हैं, खास उर्दू दुश्वारी होती है, और उर्दू हजरात को कम दुश्वारी होती है। और मैं से खुलकर बयान कर रहा हूँ
کہ یہ میں براہ راست ان چیزوں سے وہ بچتا ہوں اور اب کہ جو وہاں اردو کی تدریس کے مسائل یا اردو زبان اردو کی تدریس کے مسائل، یہ تو موضوع ایک طرح سے خود توجہ طلب ہے کہ کیا وہاں پہ اردو کی تدریس ہو رہی ہے، ہم اس کے مسائل پہ غور کریں، اور اس کا ایک پہلو ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں یہ خود ایک مسئلہ ہے، تو یہ سوچنے کی تو یقیناً ضرورت ہے کہ اگر وہاں اردو کی تدریس نہیں ہو رہی ہے تو کیا کیا مسائل ہیں، ان مسائل پہ ہم توجہ کریں۔ اس نقطۂ نظر سے یہ بلا خوف و خطر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام نظامیہ جو احمد نامہ اور فارسی کی روایت کو قائم کیے ہوئے تھے، اب بہت مدرسوں میں یہ روایت بھی ختم کر دی گئی ہے، قائم کیے ہوئے تھے، اس کی جگہ ہم اردو کے اردو قواعد اور اردو کی درسی کتابوں کو شامل کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب اب بات یہ آتی ہے کہ ایک مسئلہ جو بار بار سامنے آ رہا ہے اساتذہ کا، یعنی ہم اردو کے لیے ایسے ہی اساتذہ کو ہیں جو خود کسی تربیت یافتہ استاذ کے شاگرد نہیں رہے، یعنی وہ مسئلہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی زبان کی تدریس کے لیے ایسے مدرس کا بھی انتخاب کریں جو خود اس زبان کی باریکیوں سے واقف ہو، تو مسئلے ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے مضامین کے لیے بڑی اچھی بات ایک ان سے متعلق حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے متعلق ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جس مضمون کے لیے استاد کو رکھنا تھا، پہلے اس مضمون میں استاد کو ماہر بنایا اور ایک ایک مضمون کے لیے الگ الگ استاد کو منتخب کیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد اگر اس زون میں مبتلا ہو جائے کہ جو بھی موضوعات ہیں سب موضوع ہم پڑھا سکتے ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ زون خطرناک ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اردو، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عمر تقریباً 58 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی میں غور کرتا ہوں تو مجھے صرف ایک فن کی بات کر لیجیے، میں مثال کے طور پر آپ صرف ابجد کی بات کر لیجیے، الف سے یہ تک اگر کوئی صاحب کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الف سے یہ تک درست ہے میرے، تو میں ان سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہماری الف سے یہ تک بھی درست نہیں۔ اردو کا قاعدہ یہاں پہ جو پڑھایا جاتا تھا وہ الف پہ اب الف پہ والا، اس قاعدے کو آج بھی آپ پڑھیے۔ یہ ایک طرح سے میں خود بھی اس کو آزماتا رہتا ہوں۔ اس اردو کے قاعدے کو آج بھی آپ لے کر بیٹھیے، کم سے کم 10 سے 20 جگہ گاڑی اٹک جائے گی اور یہ لگے گا کہ یہ کیا ہے، کہیں قاعدے کے اعتبار سے۔ اب نینو اس میں ایک لفظ آتا ہے نا نینو، جی ہاں، ہمارا ذہن ابھی ٹیکنالوجی کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جو استعمال ہوا اردو کے قاعدے میں وہ ایک کپڑے کا نام ہے، اس لفظ کا استعمال وہاں پہ ہوا تو ایک کپڑے کا نام ہے۔ قاعدہ پڑھتے ہوئے ہماری گاڑی 10 جگہ، جی ہماری گاڑی 10-15 جگہ اٹک جاتی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ ہم اردو جانتے ہیں، اس لیے ہم جو ذریعہ تعلیم کے طور پر اردو کا استعمال کر رہے ہیں اسی سے ہمارا کام چل رہے گا۔ یہ کسی بھی طرح سے خوش گمانی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ باضابطہ جو
اردو کے ماہر اساتذہ ہیں، انہیں انشاء اور قواعد کی تدریس کے لیے کم از کم ہر نظامیہ مدرسے میں ضرور رکھنا چاہیے، ان کی بحالی ہونی چاہیے، اور ان سے یہ کہا جانا چاہیے کہ آپ بحیثیت ماہر زبان بچوں کی تعلیم و تدریس پر توجہ دیں گے۔ یہ بنیادی طور پر اگر میں اپنی گفتگو کا حصہ پیش کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ تدریس کے حوالے سے باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بات یہ کہ جس طرح سے دو قسموں میں مدارس ہیں، اعلیٰ مدارس کے تقاضے اس موضوع سے زیادہ قریب ہیں۔ مدارس میں اردو کی تدریس کے مسائل سے زیادہ قریب اعلیٰ مدارس ہیں، اور جو نظامی مدارس ہیں ان کا بہت زیادہ براہ راست رابطہ ابھی اس موضوع سے قائم نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ وہاں اردو کی تدریس نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں اردو کی تدریس کو اس نیت سے رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے فارسی کو اپنا ذریعہ تعلیم بنایا تو ہم نے فارسی کے قواعد اور فارسی کے ادب پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ جب ہم اردو کو ذریعہ تعلیم بنا رہے ہیں اور اردو میڈیم بنا رہے ہیں تو اردو کے قواعد، اردو کے انشاء اور اردو کے ادب جو منسلکات ہیں انہیں ہم ضرور